کمال حاضری ہوئی جی، سبحان اللہ. اور حاضری میں حضوری کے لمحات مل گئے. میں جس کا ذکر کر رہا تھا وہ لمحات ہمیں نصیب ہو گئے الحمدللہ. انہی لمحات کی تلاش ہوتی ہے محفل کے اندر. اور مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب کلام پڑھا جاتا ہے تو کیفیات خود گھیرا ڈال لیتے ہیں. ایک مقطع میں مولانا عبدالرحمن جامی نے فرمایا، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا ای کرم بارے دیگر کن. ہماری کیا مجال ہے کہ ہم عشق کا دعویٰ کریں. عشق کا دعویٰ کریں تو مولانا جامی کریں. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. عشق کا دعویٰ اگر کریں تو جامی ہی کریں، جو کئی بھیس بدل کے حضور کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں. اور پھر آخر پہ حضور نے فرمایا کہ جامی لوٹ جا، ہر رات تجھے میری زیارت ہوگی. یہ بہت بڑا مقام ہے جو مولانا عبدالرحمن جامی کو نصیب ہوا. مولانا جامی نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو اصغر پہ نجینا. کہ اگر حضور کا نام شفاعت کا وسیلہ نہ ہوتا، نہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی، نہ حضرت نو کو کوئی طوفان سے بچا سکتا. حکیم الامت کے تخیل نے صدا دی، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس بے توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اسی چہرے کو دیکھنے کی بات سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے، اور اسی چہرے کی بابت بھی نصیر الدین نصیر نے کہا ہے، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، اللہ گواہ ہے شہ ابرار کا چہرہ. پوچھا کسی سائل نے کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ. صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ. یہ چہرہ کیسا چہرہ ہے؟ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے قد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب و دندان پیمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بسریرے. یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کے رم جھم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم جلوہ گہ رفرف جبریل، یہ رفت دستار ہے یا اوج تخیل، یہ بند قبا ہے کہ شگفت گل ناہید، یہ سایہ دامہ ہے کہ پھیلا ہوا بادل، یہ صبح گریباں ہے کہ خمیازہ خورشید، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، رخسار کی ذو ہے کہ نمو صبح ازل کی، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شب کم خواب، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے
تزین شب و روز کے تمثیل ماہ و سال، ملبوس کہن یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال، رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور، کردار میں شامل بنی ہاشم کی ادا ہے، گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن، معیار میں گردوں کی بلندی کا پپا ہے، وہ فکر کے خود عقل بشر سر بگریباں، وہ فکر کے ٹھوکر میں ہے دنیا کی بلندی، وہ حسن کے یوسف بھی کرے آئینہ بندی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچی خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، وہ علم کے قرآن تیری عطرت کا قصیدہ، وہ علم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے۔ بات بڑی خاص ہے، توجہ مجھے آپ کی چاہیے، اورنگ سلیمہ تیری نالین کا خاکہ۔ آپ اتنی میرے الفاظ کو بس آپ نے جذب کر لیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک آواز کر دیں جی ذرا، صرف ایک آواز، اورنگ سلیمہ تیری نالین کا خاکہ، اورنگ سلیمہ تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضہ تیری دہلیز کی خیرات، سرچشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ، سایہ تیری دیوار کا معیار ارم ہے، ذرے تیری گلیوں کے مہو انجم افلاک، سورج تیرے رہبار کا ایک نقش قدم ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے۔ یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، آیات کے جھرمٹ پہ تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہماری یہ محفل پاک نور و نکہت ہو گئی، اس میں آنے والے تمام احباب کی جبینیں سج گئیں کہ یہ حضور کے ذکر کو سجانے کے لیے آ گئے۔ آئیے حضرات، اس محفل پاک میں بہت سارے مہمانان گرامی تشریف لائے، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے بہت پیارے بزرگ اور بہت پیارے اسکالر جو کہ 92 چینل پہ پہلے اور اب 24 پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اہل سنت کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے انہوں نے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میری مراد جناب جسٹس ریٹائرڈ غازی نذیر احمد صاحب، آپ کو اللہ صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، آپ ہی کے اس ٹیم کا حصہ ہیں اور آپ ہی کی محبتوں کا یہ ثمر ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت جناب وجاہت علی خان صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ شجاعت علی خان صاحب، مجھے ذرا لکھنے میں مسٹیک ہو گئی، جناب شجاعت علی خان صاحب اس محفل پاک میں رونق افروز ہوئے، وہ اس وقت سٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، میں بڑی عقیدت و محبت سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور بھٹی صاحب کی جانب سے تمام برادران کی جانب سے انہیں ویلکم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ آئیے حضرات، میں جس شخصیت کو دعوت نعت دے رہا ہوں وہ جب نعت پڑھتے ہیں تو یقین جانیے میں اپنی آنکھوں کو بند کر کے یوں ہی محسوس کرتا ہوں کہ کہیں پہنچ چکا ہوں اور پھر نعت کو سن رہا ہوں۔ اعظم چشتی علیہ رحمت کے کلام کو جس انداز میں وہ پڑھتے ہیں یہ انہی کا خاصہ ہے اور ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان سے بڑا قریبی تعلق ہے، اللہ اس تعلق کو قائم رکھے۔ میں اس کا نام لوں اور لوگ پہچانیں، میں اس کا نام لوں اور لوگ پہچانیں کہ خود اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ میری مراد جناب منیر احمد بھٹی صاحب، وہ تشریف لائیں اور جو ان کا مخصوص انداز ہے
جو ان کا خاص ایک انداز ہے، اس انداز کے ساتھ بارگاہ نبوی میں اپنی حاضری کو پیش کریں۔ ہم سب مل کے محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا، سب مل کے، سب کی آواز، میں ایک